अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा न्याज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। अभी व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ऐसे ही मैं लैपटॉप लेके बैठी हुई थी, तो मैं कुछ ख़बरें पढ़ रही थी। तो मैंने रैंडम डिफरेंट डिफरेंट अखबारात और न्यूज़ आउटलेट्स के पेजेस ओपन किए ऑनलाइन, तो पाकिस्तान की ख़बरें मैं पढ़ रही थी। तो लिटरली कोई एक ऐसी ख़बर नहीं थी जिसको पढ़ के खुशी हो, दिल को सुकून मिले। हर चीज़, जितनी जितनी भी खबरें आ रही थी ना, बस वो बुरी ही थी। मैं आपके सामने भी रख लेती हूँ, ये मेरे पास इंडिपेंडेंट उर्दू का पेज खुला हुआ है और पाकिस्तान के हवाले से मैं खबरें पढ़ती जाती हूँ। आप अंदाज़ा लगाएँ ये खबरें सुन के कि मुल्क में कुछ अच्छा भी हो रहा है कि नहीं। जैसे इलेक्शन तक मुज़ाहिरीन इज़्ज़त से ना उठे तो उठाना पड़ेगा, कश्मीर इंतज़ामिया कह रही है। फिर इस्लामाबाद से खबर है कि खातून को बचाते हुए पाकिस्तान फ़िज़ाइया के अफ़सर की फायरिंग से उनकी मौत हो गई। और फिर गवादर खुदकुश हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकार जान से गए। फिर जी मौत तशद्दुद साबित नहीं करती, अरशद शरीफ केस में कीनिया सुप्रीम कोर्ट। और लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन का रेप केस, चारों मुल्ज़मान का जिस्मानी रिमांड। और फिर मैं थोड़ा और नीचे जाती हूँ कि शायद कुछ अच्छा देखने को मिले, तो एक और ख़बर आती है तरतीब से। बलूचिस्तान में मुसाफिर बस खाई में गिरने से 40 अमवात। और फिर शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश, खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज। और फिर हम इससे नीचे जाती हूँ कि शायद कुछ और अच्छा मिल जाए। गैर मुल्की ख़वातीन की मुबैना अगवार रेप के मुकदमे में 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार। बारिश सैलाब, खैबर पख्तूनख्वा में 6 अमवात। पंजाब में अलर्ट कर दिया गया है। सानिया कान्या में छत गिरी तो बेटी जैसे बैठी थी वैसे ही बैठी रह गई। फिर मजीद नीचे ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि शायद कोई और खबर मिल जाए। पाकिस्तान का अफगान कार्रवाई पर इंडियन बयान मुस्तरद। लाहौर ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जहां बाग हो गए हैं। फिर आते हैं हम नीचे, तो जनाब पाकिस्तान का 10 जुलाई से गैर कानूनी अफगानों का अफगानों की गिरफ्तारी का हुक्म। फिर आ जाता है जी सानिया दश्त, बेटियां बार बार पूछती हैं बाबा कब आएंगे। मतलब कि और फिर मैं मज़ीद नीचे जाती हूँ कि और कोई देखूँ तो पता चलता है कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला, 3 एहलकार जान से गए। और पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान में कार्रवाई, 29 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। फिर हम कराची में धमाके के बाद शदीद फायरिंग, पुलिस टीमें पहुंच गई हैं। बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ, 8 अस्करियत पसंदों की ममबात। फिर जनाब थोड़ा और नीचे जाते हैं, इंसानी जी प्लेसेंटा की स्मगलिंग, 3 चीनियों समेत 5 मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं। फिर जनाब हम और नीचे जाते हैं, ये पुरानी आती जा रही हैं खबरें के, मतलब शायद कुछ अच्छा भी आया हो। 3 बंगलों के मालिक ने कैश वैन से 30 करोड़ कैसे लूटे। फिर जनाब और हम नीचे जाते हैं तो बलूचिस्तान मारंग बलोच की सज़ा के खिलाफ BOIC की अपील पर हड़ताल। और 7 साला बच्ची के रेप कत्ल का मुलजिम मारा गया, सरगोदा। और फिर हम देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला फुटबॉल और माहीगीरी के शौकीन, ठीक। और फिर हम पढ़ती हूँ मैं आगे की, खैबर में फ्रांसीसी खातून बाजियाब, शोहर पर तशद्दुद का मुकदमा। मतलब बनू में 2 धमाके, 7 अफराद जान से गए। सोराब में SP हाउस पर हमला, गाड़ियों और कमरों को नजर आतिश कर दिया गया। हानिया कत्ल के CCD के बजाय FIA को तहकीकात का हुक्म। मतलब अब मैं पढ़ती जा रही हूँ, सिवाय इंटरनेशनल जो ईरान अमेरिका के हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार है, उसके अलावा जो पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन है, मतलब उसमें कुछ भी आप अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। किस किस्म की, या तो दहशतगर्दी के हवाले से खबरें हैं, या फिर रेप केसेस के हवाले से, मर्डर्स, रेप, मतलब इस तरह की चीज़ें ही सुनने को मिल रही हैं। तो फिर जो पढ़ रहे हैं, जो सुना रहे हैं, क्या उनकी ज़हनी कैफ़ियत होगी और क्या उनकी ज़हनी हालत होगी, मतलब आप अंदाज़ा लगाएँ इस चीज़ से। लेकिन क्या करें, हमारा भी काम है आप तक खबरें लेकर आप पहुँचाना। बाज़ दफ़ा तो लिटरली मैंने व्लॉग करना ही इसलिए छोड़ दिया था कि यार कुछ अच्छा है ही नहीं। क्या और लिटरली मैंने सोशल मीडिया पे बोलना ही इसलिए छोड़ दिया था कि क्या क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब अब हज़ारों लोग बोल रहे हैं, चीज़ें बेहतर तो नहीं हो रही, चीज़ें मज़ीद बुरी और बदतर होती जा रही हैं। लेकिन खैर फिर इवेंचुअली सोचा कि कोई बात नहीं, दरिया में इसमें एक छोटा सा कतरा हमारी मेरी काविश का ज़रूर होना चाहिए कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बेहतरी शायद आ जाए आवाज़ उठाने से हमारे। तो बस यही एक मकसद है। और खैर
जनाब लेट्स गेट बैक टू द न्यूज़ जो मैं आज लेकर आई हूँ, जिस पे मैंने बात करनी है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली लाहौर केस, जो ख़वातीन की अगवा और मुबैना उनकी ज़्यादती के हवाले से, जो रेप केस के हवाले से जो है गैर मुल्की ख़वातीन की, तो उसके हवाले से आज DIG फैसल कामरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि वो कह रहे हैं जनाब कि 1 जुलाई को 12:40 पर पहली कॉल मौसूल हुई। ये कॉल बच्चियों के वालिद कार्लोस ने की। गाड़ी के नंबर से ट्रेसिंग शुरू हुई। 29 जून को ख़वातीन लाहौर पहुंची। इब्तदाई तौर पर हमको जिस बंदे ने बुलाया उसका और गाड़ी का नंबर पता था। पहला छापा हमने सरगोदा में मारा, फिर डिफेंस वाले घर गए, फिर पता चला कि ये जो हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं, और ये बात उनकी फैमिली से भी कंफर्म की गई। लड़कियां जनाब फिल्टर हाउस पहुंची तो उस दौरान ASP डिफेंस वहां पहुंचे। SP कैंट जो है वो रजा डार को गिरफ्तार करते हैं। बात CCPO, IG और हुकूमत के नोटिस में लाई गई। अब केस मुकम्मल हो गया, इसलिए आज हकाइक सामने ला रहे हैं। कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ख़वातीन ने जाते हुए पुलिस की तारीफ की और हमारा झंडा भी लेकर गई। मजीद फैसल कामरान साहब कहते हैं कि बॉस कौन है, वो जो एक सवाल हो रहा था बॉस के बारे में जनाब, बकौल फैसल कामरान के, वो कहते हैं कि बस बॉस वहीद है, एक बैड करेक्टर है, और वो भी गिरफ्तार है, उसके गनमैन भी गिरफ्तार है, और ये केस CCD को नहीं दिया जाएगा। लाहौर पुलिस इस केस को खुद देखेगी। हाँ, क्यों देखेगी जनाब, ये आप ही का ही तो लॉ था, आपका अपना कानून था। आपके जो रिसेंट कानून आपने इंट्रोड्यूस कराए थे, उन्हीं में से एक आपका कानून था ना कि फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। जब हमने पीछे जो कुछ वाकयात हुए और उसमें हमने CCD की फुर्तियां हमने पे जब हमने बात की और हमने कहा कि भाई चाहे वो मुलजिम था, रेपिस्ट जो था, उसको भी पकड़ के अदालत में लेकर आना चाहिए था, सो दैट के प्रॉपर इंसाफ फराहम होता। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, फौरी इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है अदालतों में पेश करने की, ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश हमारे कानून में मौजूद ही नहीं है, क्योंकि जी हमें फौरी इस तरह के घिनौने कामों का जो एक जो इसका हल है वो यही है कि इनको मार दिया जाए। तो भाई फिर इस केस में जो कि गैर मुल्की ख़वातीन हैं, आप बाहर से बुलाते हो उन्हें, उनसे आप तावान वसूल करने की बातें करते हो, फिर आप उनसे आप अगवा करते हो, आप फिर रेप करते हो और उनको सेक्सुअली असॉल्ट करते हो। ये कैसे CCD का केस नहीं है, और क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इधर फिर आप कि अपने लोग शामिल हैं इसमें, आपका अपना ख़ानदान इसमें आता है, तो ये उन पे लागू नहीं होता। लेकिन अगर ये कोई और होता तो CCD एक्टिव हो जाती। ख़ासकर कोई गरीब होता तो फिर तो CCD ने मार ही देना था, कि उस गरीब को ऑब्वियसली इस मुल्क में कौन पूछने वाला है। ड्यूटी मजीद वो कहते हैं जी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट से रब्ता ना होने पर SHO को वहाँ भेजा गया। वहाँ जो हुआ उसके लिए जुडिशरी से माजरत ख्वाह हूँ। जज के घर का दरवाज़ा खुला था तो पुलिस एहलकार अंदर चले गए। वेनेजुएला की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं, हम डच एम्बेसी से रब्ते में हैं। और जनाब मजीद वो कहते हैं कि टिकट्स तब्दीली का खर्चा लाहौर पुलिस ने दिया, और डच ऑनररी कौंसल भी बयान के दौरान अदालत मौजूद थी, उनको हमने बुलाया। पुलिस के रवैये पर ख़वातीन ने पूरे सिस्टम पर इजहार इत्मीनान किया और वो पाकिस्तान का झंडा लेकर गई। अब जनाब मुझे बताएं, मजिस्ट्रेट के जो अभी इन्होंने SHO मुअत्तल भी किया, चाहे नो मैटर व्हाट आप के पास ना हो इख्तियार, लेकिन सवाल फिर वही है कि आप कैसे किसी के घर घुस सकते हैं अगर कोई आपको जवाब नहीं, अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे। क्योंकि ये DIG साहब कह रहे थे कि जनाब हम मजिस्ट्रेट साहब को ट्राई करते रहे, कॉल्स करते रहे, उनसे रब्ता करने की कोशिश करते रहे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो वो रिसेंटली शिफ्ट हो रहे थे, तो वो जिस घर में शिफ्ट हो रहे थे तो जी SHO साहब ने यूँ दरवाज़ा खोला तो वो खुला हुआ था, अंदर चले गए, आगे वो आ गए। भैया आप अंदर कैसे चले गए, किस कैपेसिटी में अंदर गए, और आप उनके साथ फ़ोन पे अगर राब्ते में थे तो आपने कैसे अलाउ कर दिया कि आप कैसे बिना किसी इजाज़त के आप अंदर घुस जाए। ऑब्वियसली एक ट्रेनिंग हो चुकी हुई है ना, आप लोग आदी हो चुके हैं। बहुत अरसे से आप लोग यही तो कर रहे हैं, बगैर इजाज़त के, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी जुर्म के आप अंदर घुस जाते हैं, लोगों की चार दीवारी और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हैं, ना वक्त देखते हैं ना कुछ देखते हैं। मतलब पहले कम अज़ कम ये तो होता था, कर्टेसी होती थी कि यार अपनी
ماؤں بہنوں کی عزتیں کہ جی وہ سانجھی ہیں تو اس کا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن پچھلے 3-4 سالوں میں تو آپ لوگوں نے یہ فرق جو تھا، یہ اس چیز کا جو لحاظ تھا، احساس تھا، وہ بھی ختم کر دیا تھا. آپ لوگ اتنے ٹرین ہو چکے ہیں، لیکن اب جب مجسٹریٹ صاحب کے گھر گئے ہیں، بن بلائے اندر چلے گئے، تو پھر obviously وہاں سے تو شور اٹھنا تھا. اور یہی عدالتیں ہیں، انہی عدالتوں کے پاس یہ لوگ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، پولیس اندر چلی گئی ہے، اسی طرح سے آ کے رات کے کسی اندھیر میں آ کے بغیر وارنٹ کے ہمیں اٹھا کے لے گئی ہے. تو یہی عدالتیں ہمیں انصاف دینے کے لیے موجود نہیں ہوتی تھی. اور آج جب اپنے پہ پڑی ہے تو پھر انہیں محسوس ہوا ہے کہ بھئی نہیں، یہ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ایس ایچ او صاحب کو معطل کر دیا گیا ہے. خیر، چیف منسٹر کی بقول جو ہے نا فیصل کامران کے، وہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر کی کال بھی آئی اور مجھے 100% میرٹ کا کہا گیا، اور کہا گیا کہ جو بھی شخص ہو میرٹ ہونا چاہیے. $15 لاکھ مانگے گئے، کاٹ کر پھینکنے کی دھمکیاں دی گئیں. اغوا کار کی تفصیلات مغوی خاتون کے والدین نے دی. تفتیش متاثر نہ ہو اس وجہ سے تمام تفصیلات پہلے نہیں دی گئی. اچھا، اور انہوں نے مزید کہا کہ جب ہم چھاپا مارنے گئے تو معلوم ہوا کہ یہ ڈپٹی وزیر اعظم کا رشتہ دار ہے، تو اس لیے ہم نے پہلے اعلیٰ حکام سے، یعنی جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ نائب وزیر اعظم کے تو جی رشتہ دار نکلے ہیں، تو پھر ہم نے کہا ہو ادھر تو ہمیں ہاتھ ڈالنا چاہیے کہ نہیں. بھول گئے ہم کہ کیا جرم ہے ان کا، کس جرم میں آپ ان کو ڈالنے والے ہیں. پہلے آپ نے کہا جی اعلیٰ حکام سے ہم نے رابطہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن یہاں میں آپ سے وہی کہوں گی کہ یہاں سوال پھر یہی بنتا ہے کہ آپ کو اعلیٰ حکام سے رابطہ کیوں کرنا پڑا، کیوں آپ کو اجازت لینا پڑی. سو واٹ اگر وہ ڈپٹی وزیر اعظم یا نائب وزیر اعظم کے رشتہ دار بھی تھے، کیا اس طرح کا کوئی ایس او پی بنائی گئی ہے کہ جب اس قسم کا کوئی کیس آئے ہو، یعنی اس طرح کا ہائی پروفائل کیس ہو، تو آپ کسی اعلیٰ حکام سے رابطہ کریں گے، اور اگر وہ کہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے سپوز، یا آپ کاروائی نہیں کریں، تو کیا اس سچویشن میں آپ کاروائی نہ کرتے؟ بتائیں نا، مطلب آپ کو ادھر وہاں سے اجازت لینی پڑی ہے، تو کیا آپ اگر وہ کہتے کہ نہ کریں دین واٹ، تو آپ نہ کرتے. خیر آگے لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سارے قانون ایلیٹ کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے، اور جتنے بھی قانون ہیں وہ ایک غریب کے لیے ہیں، اور یہاں پہ امیر کے لیے تو وہ جب چاہے جس طرح سے چاہے اس قانون کے ساتھ کھیل سکتا ہے. خیر صحافیوں سے ہم نے دیکھا کہ لڑائی بھی ہوئی، سوالات پوچھے، سخت سوالات تھے، تو وہاں پہ بدمزگی بھی ہو گئی. کرائم رپورٹر احمد فراز نے کہا کہ آپ ہمیں گالیاں دیتے تھے، آج ہمیں بلا لیا ہے کہ آپ کو ریسکیو کریں. پھر مجاہد شیخ نے کہا کہ آپ میرے دفتر شکایت لے کر گئے مجھے نوکری سے نکلوانے کے لیے، اور ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ جناب کیسے کسی کا بھی دروازہ کھلا ہو تو کوئی اندر جا سکتا ہے. تو ان سوالات کے خیر ان کے پاس کوئی خاص جواب نہیں تھے، اور کیس پر مزید سوالات بھی اٹھتے ہیں. اگر آپ مزید اس کیس کو دیکھیں تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کرائم سین ہوتا ہے تو ثبوتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے فوری طور پر، جب اسپیشلی اس طرح کا جب کیس ہوتا ہے تو فورنزک ماہرین کو موقع واردات پر بلایا جاتا ہے کہ وہ آئیں اور آ کر ثبوت اکٹھے کریں. لیکن غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی، اغوا، تشدد کے اہم کیس میں چوتھے روز، یعنی کہ پہلا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، چوتھا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، اور پھر چوتھے روز جناب فورنزک ایجنسی کے ماہرین کو کرائم سین ثبوتوں کے لیے موقع پر بلایا گیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ثبوت کو مٹھانے کی کوشش کی گئی ہے. شیر افضل مروت کا بیان ہے، بڑا ڈیٹیل انہوں نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب شیر افضل مروت کو فوجداری قوانین کا ماہر بھی سمجھا جاتا ہے. انہوں نے کچھ سوال اٹھائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لاہور کے مبینہ گینگ ریپ کیس میں اس وقت بظاہر مقدمے کی بنیاد ایف آئی آر اور ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 164 کے تحت متاثرہ فریق کے بیان پر ہے. تاہم ایسے مقدمات میں انصاف کا حقیقی دار و مدار صرف ان بیانات پر نہیں بلکہ سائنسی اور فورنزک شواہد پر بھی ہوتا ہے. obviously کہ اگر ان کیس کوئی ریپ شیپ ہوا ہے تو آپ کے پاس پراپر ثبوت ہونے چاہیے. ریپ کے مقدمات میں سب سے اہم شہادت ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، سواب ٹیسٹ ہوتا ہے، اور متاثرہ فریقین اور ملزمان دونوں کے میڈیکو لیگل معائنے بھی ہوتے ہیں. اور پھر جناب ان کے علاوہ سنگاپور میں دونوں فریقوں کی ملاقات سے متعلق شواہد
واٹس ایپ پیغامات، دونوں فریقوں کی لوکیشن ہسٹری، سی سی ٹی وی فوٹیج، موبائل فونز کی فورینزک جانچ، سیف سٹی کیمروں کی ریکارڈنگ اور دیگر ڈیجیٹل شواہد بھی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ تاحال تفتیشی اداروں کی جانب سے ان اہم سائنسی اور ڈیجیٹل شواہد کے بارے میں کوئی واضح معلومات سامنے نہیں آئی۔ امید ہے کہ جب ملزمان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اب تک کون کون سے شواہد اکٹھے کیے جا چکے ہیں اور تفتیش کس سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر ان بنیادی اور ناگزیر شواہد کو کیس فائل کا حصہ نہیں بنایا گیا تو یہ ایک سنگین سوال کو جنم دے گا کہ آیا تفتیش مکمل، مؤثر اور غیر جانبدارانہ انداز میں کی جا رہی ہے یا نہیں۔ بہت امپورٹنٹ اور ویلڈ پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں۔ ایسے مقدمات میں سائنسی شہادتیں اکثر فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے ان میں کسی قسم کی کوتاہی انصاف کے تقاضوں پر سوال اٹھا سکتی ہے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ جناب میری رائے میں متاثرہ فریق کو چاہیے کہ وہ صرف سرکاری استغاثہ پر انحصار نہ کریں بلکہ اپنا تجربہ کار اور باصلاحیت وکیل بھی مقرر کرے جو ہر مرحلے پر تفتیش اور عدالتی کارروائی کی نگرانی کرے، ضروری درخواستیں بروقت دائر کرے اور کسی بھی ممکنہ قانونی یا تفتیشی کوتاہی کی نشاندہی کرے۔ مزید وہ کہتے ہیں یہ ابتدائی چند دن انتہائی فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ بہت سے مادی، فورینزک اور ڈیجیٹل شواہد وقت گزرنے کے ساتھ ضائع ہو سکتے ہیں، تبدیل ہو سکتے ہیں یا ناقابل حصول ہو سکتے ہیں۔ اوبویسلی اس طرح کے کیسز میں ٹائمنگز بہت میٹر کرتی ہیں کوئی بھی ایویڈنس اکٹھا کرنے میں، اور ایک بار ایسا ہو جائے تو بعد میں انہیں دوبارہ حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اسی لیے شفاف، فوری، مکمل اور سائنسی بنیادوں پر تفتیش ہی اس مقدمے میں انصاف کا واحد ضمانت ہو سکتی ہے۔ میری ہمدردیاں متاثرہ خواتین کے ساتھ ہے اور میری واحد خواہش یہ ہے کہ تفتیش قانون، شواہد اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق انجام پائے تاکہ جو بھی حقیقت ہے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ عدالت کے سامنے آ سکے۔ جناب یہ پوری سچویشن ہے اور یہ کچھ ویلڈ پوائنٹس سے اس کیس کے حوالے سے جو انہوں نے بہت خوبصورت اٹھایا ہے، تو میں نے کہا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اچھا، اب اس پورے سیناریو میں نا صحافیوں کے خلاف بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑی مہم شروع ہوئی بھی ہے۔ سید عمران شفقت ہے ایک نون لیگ کے یوزلی کافی فیوریٹ صحافی ہیں اور بڑا ان کا ادھر کو ٹلٹ ہے اور وہ سمجھے جاتے ہیں کہ جناب وہ نون لیگ کے بڑے فیوریٹ ہیں، لیکن حالیہ واقعے کے دوران انہوں نے کچھ ایسے سوالات اٹھائے جس سے نون لیگ کے کارکنان ان پر بڑی تنقید کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ان سبسکرائب کرنے کی مہم بھی چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہے جناب؟ انہوں نے کہا ہے کہ غیر ملکی خواتین سے زیادتی کا کھرا نہ صرف اسحاق ڈار تک جاتا ہے بلکہ اس کا کھرا مریم صفدر تک بھی جاتا ہے، اور مریم صفدر اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ بہت بڑی ایلیگیشن لگائی ہے انہوں نے، اور آئی ڈونٹ نو انہوں نے یہ کس بیسس پہ لگائی ہے، لیٹ سی کہ آئی ہوپ کہ ان کے پاس اس طرح کے سارے ثبوت ہوں گے۔ اور جناب وہ کہتے ہیں کہ مریم صفدر اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہی ہیں، وہ پولیس کے ذریعے شہادتیں اور شواہد مٹا رہی ہیں۔ ڈی آئی جی فیصل کامران اس مقدمے کا ملزم ہے، اس مقدمے کے شواہد مٹانے میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ اسحاق ڈار اس لیے ذمہ دار ہیں کیونکہ ان کے دفتر سے ویزے جاری کروائے گئے۔ میں یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ آپ اسحاق ڈار سے استعفیٰ ڈیمانڈ کریں، بٹ اوبویسلی وہ رسپانسیبل ضرور ہیں۔ اگر وہ اس سارے کیس میں کہیں نہ کہیں وہ ان کو پتہ تھا تو پھر وہ بھی اس پورے کیس میں مورد الزام ٹھہرائے جا سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جس نے یہ جرم کیا ہے اس کو ضرور سزا ہونی چاہیے۔ پھر جناب انہوں نے کہا کہ خبر یہ ہے کہ باس ایک دو دن سے ہو رہا تھا نا کہ یہ باس کون ہے، تو ان کے بقول جی کہ باس جو ہے نا وہ علی ڈار ہیں اور معاملہ خاصا پیچیدہ ہے کیونکہ تقسیم خود گھر کے اندر ہے۔ مستقبل میں مریم نواز کا ہدف وزارت عظمیٰ ہے، مگر پنجاب حمزہ شہباز کے حوالے کرنا ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ ایک بار وہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ اور شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا چکے ہیں اور مزید حصہ دینے پر آمادگی نہیں، اسی تناظر میں مریم نواز نے علی ڈار کو عملی سیاست میں آگے لانے کا فیصلہ کیا۔ اوبویسلی علی ڈار ان کی سسٹر کے ہسبینڈ بھی ہیں، تو اس کے بعد ان کے خلاف سوشل میڈیا پر کافی مہم شروع کی گئی۔ اس سے پہلے عمران شفقت نے یہ بھی کہا تھا کہ لاہور میں ثانیہ کے بعد مریم نواز جب والدین کے پاس گئی تھیں جو چھت گری تھی اور
وہ جب اظہار یکجہتی کے لیے والدین کے پاس گئی تھی تعزیت کے لیے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب بچوں کو سول ہسپتال لایا گیا تھا تو ان کی سانسیں چل رہی تھی، لیکن ہسپتال میں سہولیات موجود نہیں تھیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اٹ سیلف ان کی پرفارمنس اور ان کی گورننس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جناب ٹیلی کمیونیکیشن بل کے حوالے سے بھی مزید اب شہزہ فاطمہ صاحبہ اور اعظم تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور مزید ڈیٹیل بتائی ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن بل ابھی تک اعظم تارڑ صاحب کے بقول ابھی تک قانون نہیں بنا۔ کمپنیوں کو 3 طرح کے پراپرٹیز کے لیے رائٹ آف وے درکار ہوتا ہے۔ پہلی پبلک پراپرٹی ہے، جیسے ریلوے ٹریکس ہو گئے اور سڑکیں وغیرہ ہو گئیں جہاں رائٹ آف وے فری کر دی گئی ہے۔ دوسری نجی اور نیم سرکاری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا باہمی رضامندی سے دیا جائے گا رائٹ آف وے، تاہم وہ اسے بلا جواز یا یک طرفہ طور پر مسترد نہیں کر سکے گی۔ تیسرے نمبر پر آتی ہیں نجی پراپرٹیز، جہاں رائٹ آف وے کے لیے متعلقہ پراپرٹی مالک کی باقاعدہ رضامندی لازمی ہوگی۔ قانون سازی میں کسی ایک کمپنی کو نوازنے کے کوئی شواہد نہیں، یہ الزام بے بنیاد ہے۔ جائیداد کی ملکیت کے بنیادی حق کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ مجوزہ قانون میں اگر کوئی ابہام ہوتا تو عدالتیں دور کر دیتی، لیکن ابھی تو قانون سازی کا عمل جاری ہے، یہ قانون ابھی بنا ہی نہیں۔ اور یہ پھر انہوں نے مزید شہزہ فاطمہ صاحبہ نے بھی تھوڑا سا گلہ کیا، انہوں نے کہا کہ ایم ای میرے خلاف جو ہے نا شروع ہو گئے، اور میں تو کہتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے نا انکوائری بٹھائیں اور اس میں دیکھیں کہ اگر کہیں ہماری غلطی ہے تو ہم پوری رسپانسبلٹی لیں گے۔ اور ایک اور جو چیز ہے نا وہ جناب خبر جس پہ میں دیکھ کے نا بس میں سر ہی پکڑ کے بیٹھ گئی کہ کیسے کیسے لوگ ہم پر جو ہے نا بٹھا دیے گئے ہیں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی صاحب نے جو ہے نا گئے ایک یونیورسٹی میں، تو وہاں وہ طلبہ سے پوچھتے ہیں جناب جو مجھے اپنی شادی میں بلائے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے، تو کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا، اصرار پر اکا دکا نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ تو پھر انہوں نے سب سے پوچھا کیا آپ مجھے اپنی شادی میں بلائیں گے، تو پھر کچھ ہاتھ کھڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے خواتین طلبہ کو درس دیا کہ جی شادی کے بعد ساس بہو والی کہانی نہ کرنا۔ پھر پوچھا کہ جو ساس کو اپنی ماں سمجھے گی وہ ہاتھ اٹھا لو، کنجوسی نہ کرو، سب نے ساس کو نکال دینا ہے گھر سے۔ یہ تو ہمارے سندھ کی تمام یونیورسٹیز کے چانسلر کا حالات ہے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہو، کیا آپ کا انٹلیکٹ لیول ہے اور آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ وہاں اسٹوڈنٹ سے ایڈریس کر رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ پروفیشنلی آپ یہاں سے پڑھ کے جائیں گے تو آپ پروفیشنلی کس طرح سے آپ اپنے پروفیشنز کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، کتنے ٹیلنٹڈ ہیں آپ لوگ، کیا کیا اپرچونیٹیز آگے آپ کو ملیں گی، اس طرح کی آپ باتیں کریں۔ آپ کیا سوالات پوچھ رہے تھے، کیا جوکر سے لوگ ہم پہ بٹھا دیے گئے ہیں۔ I'm sorry to say۔ خیر that's all for today۔ اللہ حافظ۔